کہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے. اور موت کو یاد کر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی لذتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے، گناہوں سے انسان کو کنارہ کش کر دیتی ہے. تو کافر کی موت اتنی خطرناک اور دردناک ہے کہ کافر جب مرتا ہے، بلکہ بے نمازی جب مرتا ہے، تو وہ کتنا بھی کھا لے بھوکا مرتا ہے، کتنا بھی پی لے پیاسا مرتا ہے، یہ اس کی موت ہے. لیکن جب مومن کو موت آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا. مومن کی موت کے وقت موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا، وہ موت کے فرشتے کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں، اور ان میں سے خاص جو 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے. گاؤں والے شہر والے کیسا ہی کفن پہنا دیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے، جو حضور کا سچا عاشق، نیک انسان، باعمل آدمی، جس نے اپنی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں. اور اس وقت یہ خاص بات ہے، جب مومن کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنا چاہیے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب کوئی مرنے والا ہو، دنیا سے جانے والا ہو، تو وہاں سے تصویریں ہٹا دینی چاہیے، شور و گل وہاں نہیں کرنا چاہیے، بچہ رونے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ٹھنڈا پانی اس کو پلانا چاہیے، اور وہاں خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. لیکن موت ہے بہت مشکل ہے، نیک لوگوں کو موت بہت مشکل سے آتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے، اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں، امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے ملاقات کروں. حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا، لیکن میرے بیٹے عیسیٰ، مجھے موت کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے نا، اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، کیونکہ جب میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی، موت تو پھر آنی ہے. سرکار اسلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اٹھیں گے، لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتا، اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے. کیونکہ جب 500 سال 1000 سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت جو ان کو تکلیف ہوئی تھی، وہ اس تکلیف کو محسوس کریں. تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے، تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے، کوئی محسوس کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے. بہت اس منزل سے، اس وادی سے میں گزرنا، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو تکلیف ہو لیکن ایمان پر خاتمہ، یہ بہت اہم چیز ہے. ہم ساری زندگی عبادتیں کریں، سجود کریں، رکوع کریں، لیکن ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے. اور اللہ کے معاملات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے کو کفر پر موت دی ہے، تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، نہ پیدا ہوتے اور نہ اس منزلوں سے گزرنا پڑتا. میں حیران تھا، ایک دن ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھ رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، دعا میں کہتی ہے، روزانہ کا معمول ہے کہ کاش عائشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. یعنی سوچے وہ عائشہ جو حضور کی مقدس بیوی اور محبوبہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ازواج جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں بچپنے میں مر جاتی بھولی بسری. سوچے ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر رہی. میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے آج، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا ولی بس اسی پہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ. بلکہ میں نے شاید کبھی واقعہ بیان کیا، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، صرف آج اشارے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث نے، اپنے وقت کے محدث اعظم نے، بہت بڑے محدث، عظیم محدث نے ایک عیسائی کو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ، تجھ سے بہتر میں ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان چھین لیا تھا. امام سفیان ثوری، جوانی میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. امام سفیان ثوری بہت بڑے صوفی ہیں، فقیہ ہیں، محدث عالم ہیں. ان کی جوانی میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو یہ لکڑی لے کے چلتے تھے جوانی میں. ان کے شاگردوں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راز کیا ہے، کسی کو نہیں بتاتے تھے. ایک شاگرد نے بہت قربت حاصل کر لی اور ایک دن کہا، حضرت ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو، ہم صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم عبرت اس سے لیں گے.
تو فرمایا کہ ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. جب ان کی موت آئی تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 50 سال تک حدیث پڑھائی لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں. پوری دنیا لوگ مفتی کہتی رہی، محدث کہتی رہی، خطیب کہتی رہی، علامہ کہتی رہی، دنیا کیا کیا ٹائٹل دیتی رہی تھی، لیکن 50 سال حدیث پڑھانے والا محدث کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی نہیں ہے، اطمینان نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ کفر پہ ہوگا. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اتنا متقی پرہیزگار جس کے تقوی پرہیزگاری پر ہم متاثر رہے، جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے، تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا طاری ہوا کہ میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی. اور جو کٹ ہوتی نا کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز، تو کہا کہ اس درسگاہ میں میرے جتنے دوست و احباب تھے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب نے سنی. ایک شخص غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا، جب وہ مرا تو کافر ہو کے مرا، جبکہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا عالم تھا. میں سوچتا ہوں علماء محدثین کے یہ احوال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازیں کہاں، ہمارے روزے کہاں، اور ہم کہاں؟ یہ اسے ایمان پہ خاتمہ کہتے ہیں. پھر ایک صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا دل دکھاتا تھا. ایک صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا. امام قاضی ایاز نے لکھا کہ وہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. بہت کٹھن ہے وفا کی راہ. حضرت امیر خسرو نے کہا نا بہت کٹھن ہے ڈگر پن کھٹکی. میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. ایمان پہ خاتمہ ہو جائے بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکا نہیں انشاءاللہ. کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ برابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخشوں گا. فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لایا نا میری بارگاہ میں اس کو بخشوں گا. بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو، بری موت وہ نہیں ہے جو جل کے مر کے ہو، بری موت وہ نہیں ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، بری موت وہ بھی نہیں ہے کہ جس میں لاشا سڑ جائے. بری موت وہ ہے جو کفر پر ہے. بری موت وہ ہے، لوگ بری موت ایکسیڈنٹ کی موت کو سمجھتے ہیں جبکہ بری موت کفر کی موت ہے. اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنے ولیوں سے ملاقات کی اور مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو میں نے سوچا کہ اب ولی سے ملا ہوں تو دعا کیا کراؤں. تو کہا بس میں ایک ہی دعا کراتا تھا کہ دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر. یعنی ایمان پہ خاتمہ کتنی قیمتی شے کا نام، کتنی قیمتی چیز کا نام. آپ بار بار سن چکے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا اگر اللہ خفیہ تدبیر فرمائے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کر مرتا ہے. کنان کی شکل میں نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر ہو کر کی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہو کر مری، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہو کر مری. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. ہاں اب ایمان پر خاتمے کی کچھ علامتیں ہیں وہ بھی سن لیں کیونکہ تصویر کا ایک رخ سن کر کے آپ مایوس نہ ہو جائیں. جو ہمیشہ باوضو رہے انشاءاللہ اس کا ایمان پہ خاتمہ. باوضو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. جو وضو میں ہمیشہ مسواک کرے وہ کلمہ کا پڑھتے پڑھتے جائے گا. اور ایک مضبوط نسخہ بتا دوں، نماز کی پابندی کرے ایمان پہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. غسل جنابت جلدی کرے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. کسی کا دل نہ دکھا ایمان پہ خاتمہ ہوگا. اپنے آپ کو کائنات میں سب سے چھوٹا سمجھے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. کثرت سے تلاوت قرآن کرے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. لیکن یہ سب سے مضبوط جڑ بتا دوں، حضور نے گارنٹی دی. سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے سچی محبت کی من مات حب آل محمد مات شہید. صرف ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا. تو جس وقت مومن کو موت آتی ہے تو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور روح نکلتی ہے. فرمایا اگر کسی کی روح نکلتے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے یا آنکھوں میں آنسو آ جائے اور ہلکی سی آنکھیں کھلی رہے، ہلکی سی، یہ جنتی ہونے کی علامت. اور ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں آنسو اور ہلکی سی آنکھوں کا کھلا رہنا. اس لیے کہ ہلکی سی آنکھیں کھلی اس لیے رہتی ہے کہ انسان اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ جیسے روح نکلتی ہے تو جو فرشتے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی روح کو اس جنتی کفن میں لپٹتے ہیں اور آسمانوں کی طرف اس کو بشکل دلہن لے کر کے جاتے ہیں. فرشتے اس کو بشکل دلہن لے کر کے جاتے ہیں. ایک اور خاص بات،